دو رویے ہیں، ایک اچھائی کا ہے، ایک برائی کا ہے، ایک اطاعت کا ہے، دوسرا نافرمانی کا ہے، ایک انکار کا ہے، ایک اقرار کا ہے، ایک شکر گزاری کا ہے، دوسرا ناشکری کا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ برائی کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ دو رویے ہیں، ایک اچھائی کا ہے، ایک برائی کا ہے، ایک اطاعت کا ہے، دوسرا نافرمانی کا ہے، ایک انکار کا ہے، ایک اقرار کا ہے، ایک شکر گزاری کا ہے، دوسرا ناشکری کا ہے۔ یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ الفاظ کے آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ مشکل مضمون میں نہیں بیان کرتا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ آسان الفاظ اور جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں آ کے انسان یا تو اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا، فرما برداری کا، یا نافرمانی کا رویہ اختیار کرے گا۔ اور یہ تو آپ خود دیکھ لیں، ہم تو اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنی مرضی کی تابع ہیں۔ بس ہر کام خواہ نیکی کا ہو، وہ میری مرضی ہوگی۔ تو یہ تو خواہشات نفس کا اتباع ہو گیا۔ دیکھیں، شکر گزاری کا رویہ، ناشکری کا رویہ، انکار کا رویہ، اقرار کا رویہ، برائی یا اچھائی۔ آج کا میرا موضوع برائی کیا ہے، یہ ہے میرا موضوع۔ دیکھیں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یا تو آپ دنیا میں آ کے دو رویوں میں سے ایک رویہ ضرور اپنائیں گے، وہ یا برائی کا ہوگا یا اچھائی کا ہوگا۔ اور یا مطلب الفاظ اگر بدل دیں، یا تو نیکی کا ہوگا یا نافرمانی کا ہوگا۔ تو بہرحال میں برائی کی بات کر رہا ہوں۔ دو رویے ہیں اس وقت دنیا میں، جتنے بھی لوگ ہیں سب برائی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، برائی وہ ہے کہ اگر آپ زندگی کے بارے میں نہیں جانتے، اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کو منزل نہیں بناتے، آخرت کو ترجیح نہیں بناتے، دنیا پر آخرت کو اگر آپ ترجیح نہیں دیتے، اللہ کی مرضی کو مکمل نہیں قبول کرتے، تو پھر آپ برائی کے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ کہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان نے ایک حکم سے انکار کیا تھا اور اس کے لیے بھی دلیل دی تھی اس نے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شیطانی رویہ ہے، حکم کے مقابلے میں دلیل نہیں، اطاعت، بلا حیل و حجت اطاعت، یہ مومنانہ رویہ ہے۔ ہم شیطان کے چیلے ہیں اور نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کو اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری ترجیح اس وقت دنیا ہے، مفاد دنیا ہے۔ ہم بخیل ہیں، کنجوس ہیں، ہم اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی، یعنی اللہ کے لیے اپنا مال و جان کو وقف نہیں کرتے، اس کے ہم مالک بن بیٹھے ہیں اور اس میں اپنا تصرف کر رہے ہیں۔ تو بہرحال گفتگو میری ہے برائی۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ کی ترجیح دنیا ہے اور آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، تو لاکھ آپ کلمے کی تسبیح پڑھتے رہیں، آپ برائی کے راستے پر ہیں۔
آپ کے ہر نیک کام برا لکھا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ ماؤن کی بات. دیکھیں اعمال کا دار و مدار ہمارے دین کا واضح اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات. عمل کی نیت کو دیکھا جائے گا. اگر دنیا میں زندگی آپ کی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی تو آپ نے تو اپنا بیڑا غرق ہی کر دیا. آپ نے تو بہت بڑا بلنڈر کر دیا. بلنڈر اپنے آپ کو دوزخ کے گڑھے کے قابل قرار دے دیا. جو زندگی کے مقصد سے غافل ہوتے ہیں، دنیا کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یہ سب لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم سب لوگ دیکھیں، ہم سب نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر سکیں. ہماری ترجیح دنیا ہے. ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے. آخرت، اللہ کی رضا یا اس کی نافرمانی یا اس کی ناراضگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ ہماری اپنی ہے. میں اور میں. آپ اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے. آپ دیکھ لیں، ہم دنیا پر خوش ہو رہے ہیں، دنیا کی خوشی چاہتے ہیں اور دنیا کے لیے خوش ہیں. وہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریحو بالحیات الدنیا. یہ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی خوشیاں، کن باتوں پر آپ خوش ہو. پیسے آ رہے ہوں، جیب بھری ہو، بچوں نے آپ کو گھیرا ہو، آپ کھیل رہے ہو، گھر ہو، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا، تو بس آپ خوش ہیں. جیب خالی ہو، شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہو رہے، یہ ہوا، مال نہیں ہے، یہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، آپ کا چہرہ پہ لٹک جاتا ہے. پھر آپ کو بات بات پہ رونا آتا ہے، کیونکہ آپ نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے. آپ کا رونا دھونا تو اب دنیا کے لیے ہے. اللہ کی رضا بہت بڑا انعام ہے اگر آپ منزل بنا لیں. اللہ کی خوشی میں اپنی خوشی کو گم کر دیں، آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ کی خوشی میں اپنی خوشی کو گم کر دیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، آپ خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے. تو بہرحال دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے آج کی نشست کا. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو، ہم سب لوگوں نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے. برائی کا راستہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، نافرمانی کا راستہ، سرکشی کا راستہ، انکار کا راستہ، یہ ہمارا شیوہ ہے. بس ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد صرف دنیا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. ایسے لوگ کے لیے روحانی طور پر یعنی یہ دوزخ میں ہیں، دنیا میں ہوتے ہوئے دوزخ میں ہیں. اگر آپ نے اقرار کی بجائے انکار کا رویہ اختیار کر لیا برائی کے راستے پر. برائی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی رضا. ہمارے لیے آج کے مسلمان کے لیے اللہ کی رضا یا اس کی یعنی ناراضگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کوئی اہمیت نہیں. ہم تو اپنی مرضی کے لیے جی رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنا خود ہی احتساب کریں. اور آپ کو احتساب کرنا ہوگا، کرنا چاہیے. حاسبو قبل ان تحاسبو. اپنا خود احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم سے محاسبہ، تم سے سوال پوچھا جائے. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. ہمارا راستہ غلط ہو گیا ہے. ہم نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. ہماری ترجیح جو ہے وہ ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے. اب ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اب خوش نہیں رہ سکیں گے. آپ پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے. یہ قدرتی، یعنی آپ نے تو اپنے اللہ ہی سے رابطہ توڑ لیا ہے.
اپنے رب کی رضا کو آپ نے بالکل ہی بھلا دیا ہے. آپ تو اپنے لیے جی رہے ہیں, میں خوش ہوں. تو بہرحال یہ ساری دیکھیں سوچ سمجھ کی باتیں ہیں, اور گزارش یہ ہے کہ اپنے اوپر رحم کریں. اچھی زندگی آپ کی منتظر ہے اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیں, اللہ کے لیے زندگی کو خاص کر دیں, آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. یہ میرے رب نے قرآن میں وعدہ فرما لیا ہے, للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, جو نیکوکار ہیں تو ان کے لیے یہ دنیا بھی اچھی گزرے گی. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے, لنبوئنہم فی ہذہ الدنیا حسنہ, میں ایسے لوگوں کو دنیا میں ایک اچھا ٹھکانہ, اچھی زندگی دوں گا. تو بہرحال سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں, بجائے اس کے کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اپنے لیے بہتر زندگی کا چناؤ کریں, اور بہتر زندگی نیکی کے رویے اختیار کرنے میں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.